الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ گزشتہ کلاسوں میں جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں کوئی سوال وغیرہ آپ کے ذہن میں ہو تو بتا دیں، پھر آگے چلیں۔ کوئی سوال تو نہیں ذہن میں؟ اچھا، صورتوں کی تلاوت اور ترجمہ کہاں تک پہنچا تھا؟ سورہ کوثر ہم نے گزشتہ کلاس میں پڑھ لی، سمجھ آ گئی ترجمہ۔ اب کس کی باری ہے؟ سورت کون سی سورت کی باری ہے؟ سورۃ الکافرون۔ تو اس میں سب سے پہلے جو آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کا مطلب کیا ہے؟ کہو۔ اور ہم ادب سے کہیں گے تو حضور علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے وحی فرمائی محبوب کریم علیہ السلام پر کہ آپ فرما دیجئے۔ کیا فرمانا ہے؟ آگے فرمان کا ذکر ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، یا ایھا، یہ کسی کو پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے، اے کافرو۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے کافرو۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ مارکر آ رہا ہے، جب تک اب تھوڑا سا آپ غور فکر کرنا شروع کریں۔ دیکھیں یہاں پہ ہے الکافرون، کیا ہے؟ الکافرون۔ تو الکافرون، الکافر، کافر جو ہے نا واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے کافرون۔ ٹھیک ہے، تھوڑی بہت ہم نے جمع پر گزشتہ کلاسوں میں بات کی ہے، اسی کو ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیں۔ ایک تو ہم نے بات کی تھی واحد کے ساتھ تثنیہ آتا ہے، قلم سے قلمانی، رجل سے رجلانی۔ اور ایک جو ہے نا ہم نے بات کی تھی کہ جمع پلورل، جس طرح ہم ہر زبان میں، چاہے اردو ہو چاہے انگلش ہو، تو ہر زبان میں جس طرح سے جمع کا لفظ ہوتا ہے، ابھی کیا لکھا ہوا ہے؟ کافرون۔ اس کی تثنیہ کیا آئے گی؟ تثنیہ یعنی اس کا اگر دو کافر مراد لینا چاہتے ہیں تو کس طرح لیں گے؟ کافرانی۔ دیکھیں اسی پیٹرن پہ جو ہم نے پیچھے بات کی تھی پہلے کلاسوں میں، قلم سے قلمانی، آخر میں الف نون کا اضافہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری بات پہلے ہوئی تھی، الف اور نون کا اضافہ کریں گے تو تثنیہ بن جاتا ہے۔ تثنیہ کا معنی کیا ہے؟ دو۔ تو عربی میں تثنیہ کا بھی اضافہ ہوتا ہے، جمع سے پہلے واحد، واحد کے بعد تثنیہ، پھر جمع پہ ہم جاتے ہیں۔ یہ فرق ہے اردو میں اور عربی کی ترتیب میں۔ تو اردو میں صرف واحد ہوگا یا جمع ہوگا؟ تثنیہ کا کانسیپٹ اردو میں نہیں ہے، انگلش میں نہیں ہے، فارسی میں نہیں ملے گا آپ کو۔ عربی میں یہ ماشاءاللہ سے آپ کو وسعت ملتی ہے کہ واحد کے بعد تثنیہ، دو کا کانسیپٹ بھی آتا ہے۔ یہ پہلے ہم بہت ڈیٹیل میں باتیں کر چکے ہیں، کچھ ساتھی نہیں تھے اس وجہ سے شاید پرابلم ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ نے الف نون کا اضافہ کر کے تثنیہ بنا دیا، کافرانی۔ اور اب جمع کی ہم بات کریں تو جمع کافرون بھی آتی ہے، کافرون، کافرین۔ اور ایک مشہور جمع جو ہے نا وہ آپ نے سنی ہے، کفار۔ سنیے، اردو میں بھی ہم یہ جمع استعمال کرتے ہیں، کفار، یہ بھی اس کی جمع آتی ہے، کفارن۔ ٹھیک ہے جی، یہ واحد جمع کی اس طرح سے ترتیب ہوتی ہے۔ اب ہر لفظ پہ جمع کی ایک آپ سوچیں نا بھرمار ہے، ہر ورڈ کی الگ ڈیٹیل ہے، اس میں اس کا الگ استعمال ہے۔ اہل عرب اس کو جس طرح سے جمع میں استعمال کرتے ہیں، وہ ساری تفصیل جو ہے نا وہ آپ
غور کرتے چلے جائیں گے، تلاش کرتے جائیں گے، آپ کو ملتی جائیں گی۔ تو آ جائے دوبارہ آیت پر، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ جب مجھے یاد آ رہا ہے میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا کیا؟ ہاں کچھ یاد آ رہا ہے مجھے بھی، کچھ کیا ہو تو بتا دیں۔ اچھا میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ ایک جملہ جو کر لیا، چیک کرتے ہیں بعد میں، ٹھیک ہے ابھی بیٹے؟ تو اب جو ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ کسی کو ہم کوئی آرڈر دینا چاہیں تو اس کے لیے عربی میں الگ سے الفاظ بنتے ہیں جس کو امر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ امر۔ آرڈر دینے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو یہ قل جو ہے نا، قل یہ اسی میں سے ہے، امر میں سے، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو ماضی، ایک تو پاسٹ ٹینس ہوتا ہے، ایک فیوچر ٹینس ہوتا ہے جس کو یہ عربی میں مضارع کہتے ہیں، پریزنٹ اور پاسٹ کے لیے۔ لیکن جو آرڈر والے الفاظ ہوتے ہیں، فعل ہوتے ہیں، ان کو یہ امر کہتے ہیں اہل عرب۔ کیا کہتے ہیں؟ امر۔ بہرحال دوبارہ آیت کس پہ آ جائیں؟ قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہیے، اللہ کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، کیا کہیے؟ یا ایھا الکافرون، اے کافروں۔ اب یہ دیکھیں کافرون، یہ دیکھیں جمع کا صیغہ ہے، اے کافروں۔ اے کافر نہیں کہا، اے دو کافر نہیں، بلکہ جمع کا صیغہ ہے، اے کافروں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں یا ہے بالکل، قل یا ایھا الکافر، قل یا ایھا الکافرون۔ آگے اے محبوب آپ فرما دیجئے اے کافروں۔ آگے کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون۔ لا کس کے لیے آتا ہے؟ نہیں کے لیے۔ لا اعبد، اعبد نکلا ہے عبادت سے، کس سے نکلا ہے؟ لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا۔ لا اعبد کا معنی کیا کریں گے؟ لا اعبد ما تعبدون، جس کی ہاں لا اعبد ما تعبدون۔ عبد کا معنی بندہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ عبد نکلا ہے عبادت سے۔ عبد کا معنی بندہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بندے کا معنی بھی یہی نا، بندگی کرنے والا، بندگی یعنی عبادت۔ لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی مشرکین مکہ جو کافر ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ان کفار سے فرما دیجئے کہ میں ان بتوں کی پوجا نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اعبدو یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے۔ فرق کیا ہے؟ یہاں پہ شروع میں اعبدو سے پہلے حمزہ ہے جس کا آپ ترجمہ کر رہے ہیں میں عبادت نہیں کرتا، اور یہاں پہ تا ہے تو تا سے ترجمہ نکالتے تم کا، اور یہ آخر میں واو نون جو ہے نا وہ جمع کے لیے آ رہا ہے۔ تو میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو عرض کیا تھا ترجمہ تو ہم کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں ابھی تک تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو اپلائی کرنا مقصد ہے۔ تو اب دیکھیں تا اس طرح کے لفظ میں تا پہلے آ جائے تو وہ تم کے سیکنڈ پرسن کے اس میں آتا ہے، فارمیٹ میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ لکھ نہیں رہے کچھ؟ لا اعبد ما تعبدون میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ آگے کیا ہے؟
اے محبوب آپ فرما دیجئے اے کافروں. آگے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ. عابد، عابد کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کرنے والا. ٹھیک ہے، اسی کی جمع. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ، اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے. لا انتم مطلب تم، انتا کا ورڈ آیا نا پیچھے، کیف حالک انت انا بخیر، وانت آیا تھا نا بار بار، اسی کی جمع ہے انتم. دیکھیں جو چیز ہم نے پڑھی ہے انہی کو اپلائی کرنا ہے بس، کوئی نئی چیز نہیں پڑھ رہے. لا کا معنی نہیں ہے، نفی ہے، نیگیٹو ہے، نہیں. لا نہیں، واو کا معنی اور، ولا انتم اور نہیں، انتم تم، عابدون. عابد کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے عبادت کرنے والا. ولا انتم عابدون، نہیں ہو تم عبادت کرنے والے. ما اعبد، ما یہ وہی والا اعبد ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اعبد حمزہ ہے نا، حمزہ سے میں کا معنی نکلے گا، اور اعبد میں عبادت کرتا ہوں. اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی اللہ عز و جل کی حضور ارشاد السلام عبادت کرتے ہیں. تو اے کافرو تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے. آگے کیا جی؟ وَلَا أَنَا عَابِدٌ. یہاں لکھ لوں بھائی، وَلَا أَنَا عَابِدٌ. اس کو کھینچتے نہیں، انا نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، یہ انا پڑھتے ہیں. قرآن پاک میں جب پڑھیں گے نا تو انا پڑھیں گے. وَلَا أَنَا عَابِدٌ. عابد کا معنی کیا ہے بھائی؟ کیا؟ عبادت کرنے والا. عبادت. انا کا معنی کیا ہے؟ میں، بار بار آ چکا ہے. لا مطلب نہیں، اور نہیں ہوں میں عابد عبادت کرنے والا. آگے کیا پڑھیں گے قرآن پاک میں؟ کیا ہے؟ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ. ما اچھا، لاسٹ کلاس میں کون کون تھا؟ اس میں ایک صیغہ آپ لوگوں نے پڑھا تھا، ضربتم. یاد آ رہا ہے کسی کو؟ صیغہ گردان پڑھ رہے تھے نا، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم. ضربتم یاد ہے کسی نے پڑھا تھا؟ کیا معنی ہے اس کا؟ تم سب نے مارا. ایسا ہی ہے، یہیں تک پڑھا تھا آپ نے. ضربتم، تم. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ بولیں مسئلہ نہیں، کھل کے بولیں، کوئی سوال تو پوچھیں. تو یہ گزشتہ کلاس میں گردان جاری تھی، اس میں آپ نے ایک لفظ پڑھا ہے ضربتم. جو نہیں آئے تھے وہ بعد میں دیکھ لیجئے گا، لیکن یہ لفظ جو ہے وہ ضربتم پڑھا تھا. ٹھیک ہے جی. ضربتم کا معنی تم سب نے مارا. ٹھیک ہے، وہاں پہ ضاد را با تھا، یہاں پہ عین با دال ہے. ٹھیک ہے جی، وہی لفظ ہے، وہی صیغہ ہے، وہی فارمیٹ ہے، وہی اسٹرکچر ہے. تو عبدتم اور ضربتم سیم ہے. تو ضربتم کا معنی تم نے مارا، تم سب نے مارا، یا تم نے مارا چلے. اور عبدتم کا معنی کیا ہوگا؟ تم نے عبادت کی. مارا نہیں نا، یہاں پہ عین با دال عبادت ہے نا، تم نے عبادت کی. ٹھیک ہے، تو پورا ملا کے ترجمہ کیا ہوگا؟
ولا انا عابد ما عبدتم، نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا ما عبدتم، جس کی تم نے عبادت کی، جس کی آگے دیکھیں آگے وہی آیت دوبارہ ہے، یہی والی آیت ہے نا، ولا وہی ہے، ولا انتم عابدون ما عبدتم، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ آیت ہے نا دوبارہ، وہی آیت دوبارہ تکرار ہے، ریپیٹ ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، لکم دینکم ولی دین، لکم ولی جی، لکم کے معنی لام آتا ہے کے لیے، پہلے بھی آ چکا ہے یہ کئی مرتبہ، لام پہلے کہاں پہ آیا ہے کے لیے کے معنی میں، کسی کو یاد ہے؟ ہیں لإیلاف قریش، یاد ہے؟ صحیح کہہ رہے ہو، بالکل زبردست، لام وہاں پہ کے لیے کے معنی میں آ چکا ہے، تو لام کا معنی کے لیے، ٹھیک ہے جی، کے لیے، کم کا معنی تم، تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، کم کا معنی بھی ایک تو انتم آتا ہے، کم آتا ہے، یہ ساری کیا ہیں، پروناؤنز ہیں، ضمیریں ہیں جو کہ عربی میں استعمال ہوتی ہیں، تو تمہارے لیے تمہارا دین، دینکم تمہارا دین، لکم تمہارے لیے تمہارا دین، ولی اور میرے لیے دینی میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، یہ وہ ہے، ہم کسی سے تنگ آگے نہیں کہیں کہ بھائی جاؤ تم نے عمل کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا تو نہیں کرو، یہ نہیں مطلب کہ ان کے دین کی کوئی گنجائش نکلتی ہو ایکسیپٹنس کی، اس کو ہم قبول تو کر ہی نہیں سکتے، نہ اس کو کوئی جگہ دے سکتے ہیں، کافر تو کافر ہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتا ہے، تو وہ کسی بھی طور سے اس کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش تو نہیں ہے کہ ہم اس کے دین کو ایکسیپٹ کر سکیں کسی بھی طریقے سے۔ یہاں مطلب کیا ہے، تمہیں ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا تمہاری مرضی، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ ٹھیک ہے جی، اس سورۃ مبارکہ کے ترجمے میں کوئی مسئلہ ہو تو بتائیں۔ اب بعض لوگوں کو مجھے چہروں سے لگ رہا ہے یہ پرابلم ہوگی کہ یار یہ آپ کبھی تا پہ یہ شروع ہو جاتے ہیں، حمزہ پہ یہ شروع ہو جاتے ہیں، کبھی جو ہے نا وہ کم کا معنی خود کر لیتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا مسئلہ تو آئے گا، اس لیے کہ ہم ڈائریکٹ جو ہے نا وہ سورت کے ترجمے پہ آئے ہوئے نا، اور ہمارا مقصد کیا ہے، نیت یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں کم سے کم اس کا ترجمہ ہمیں ذہن میں ہو۔ اب ظاہر ہے کچھ چیزیں اس میں ایڈوانس لیول کی بھی آ رہی ہیں، تو وہ ہمیں تھوڑا سا ڈائجسٹ کرنی پڑیں گی۔ اب ہم بالکل بیسک چیزیں پڑھ رہے ہیں ایک طرف، اور ایک طرف پہ ترجمہ بھی ہم کر رہے ہیں جو کہ ایک ایکسپرٹ لیول کا کام ہوتا ہے، تو تھوڑا سا ہمیں ڈائجسٹ بھی کرنا پڑے گا کہ یار یہ لکم میں کم بھی آ گیا، پہلے انتم تھا پھر کم کیسے ہو گیا، تو تم کے لیے کبھی کم آ رہا ہے کبھی انتم آ رہا ہے، یہ بعض لوگوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا اور آنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اپنی جگہ آپ کا سوال درست ہے، تو یہ جملے کے استعمال مختلف ہیں، اور ہم ظاہر اب ترجمے پہ وہ کر رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں، تو ترجمہ ویسے ایکسپرٹ کام ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو چھوٹے چھوٹے جملے ہم بنا رہے ہوں یا مشکل الفاظ یاد کر رہے ہوں، وہ آسان ہوتا ہے۔ اور ہمارا یہاں مقصد کیا ہے ترجمے کا، قرآن سے محبت
اور یہ بھی ہم دیکھیں گے، ہم نے ابھی تھوڑا سا پڑھنا شروع کیا اور ہمیں دلچسپی پیدا ہونا شروع ہو رہی ہے ترجمے میں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، میں نے ایک کتاب جو ہے نا وہ گروپ میں بھیجی ہے، جس نے دیکھی ہو تو وہ آپ کی بڑے کام آئے گی کتاب۔ دیکھیں ابھی ہماری مشکل سے 1-2 کلاسیں اور باقی ہوں گی، لیکن یہ جو کتاب میں نے آپ کو بھیجی ہے، یہ حضرت نے فرمائش کی تھی کہ بھیج دیجیے گا، میرے ذہن سے بھی نکل جاتا تھا بار بار، تو وہ بالکل جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کتاب ہے۔ اس میں آپ ابھی سے شروع کریں گے نا، پہلے پیج سے، پہلے سبق سے، الدرس الاول سے، تو آپ کو لگے گا یہ تو بہت ہی آسان کتاب ہے۔ تو وہ آہستہ آہستہ اس کو آپ سولو کرتے جائیں کتاب کو، اس کی جو ایکسرسائزز ہے، تمرین کہتے ہیں اس کو عربی میں، تو اس کو آہستہ آہستہ آپ سولو کرتے جائیں۔ اور میرا نمبر آپ لوگوں کے پاس موجود ہے گروپ میں، تو اس میں آپ فون بھلے نہ کریں، آپ تصویر کھینچ کے کوئی سوال پوچھنا اس کو انڈر لائن کر کے مجھ سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے؟ یا کوئی اور استاد ہوں آپ کے قرب و جوار میں، ان سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں، تو آپ خود اپنے طور پہ اس کو سولو کرنا شروع کر دیں۔ اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جو بڑے طلبہ ہیں خاص طور پر، تو ان کے لیے تو اور آسانی ہے، چھوٹوں کو شاید تھوڑی سی مشکل ہو، لیکن آپ بھی تھوڑی سی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ آپ سولو کرنا شروع کر دیں گے نا آہستہ آہستہ، تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کی امپرومنٹ خود بخود ہوتی رہے گی۔ تو یہ گروپ میں نے ڈال دی یہ کتاب الطریقۃ الجدیدہ، تو اس کو ذرا سولو کرتے رہیں، بہت ساری باتیں آپ کو نئی بھی سیکھنے کو ملیں گی، بہت ساری آپ ابھی تک پڑھ چکے بھی ہوں گے، سارا ریوائز بھی ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کبھی بھی آپ کو موقع ملے اس کو سولو کرتے رہیں تھوڑا تھوڑا کر کے، تو یہ آپ کی امپرومنٹ آتی رہے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک کوئی سوال ہو ترجمے میں تو پوچھ لیں۔ یہ ولا کا معنی اور نہیں، انتم کا معنی تم، عابد معنی عبادت کرنے والا، اس کی جمع ہے عابدون، اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے، اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اب یہ جس کی جو آ رہا ہے نا ماں، اب آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے، آنا بھی چاہیے کہ ماں کبھی تو ہم نیگیٹو کے لیتے ہیں، جس طرح لا نیگیٹو کے لیے ماں بھی آتا ہے، اور کبھی کبھی ماں جو ہے نا وہ جو اسماء موصولہ پہ ہماری بات ہوئی تھی الذین والی، تو یہاں پہ جو ماں آ رہا ہے نا بار بار اس آیت میں، اس صورت میں، یہ سارے ماں کیا ہیں؟ اسماء موصولہ ہیں، جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ اس میں موصولہ ہے، اس میں اشارہ کی طرح ہوتا ہے یہ، تو یہ بھی تھوڑا سا ایڈوانس لیول کی چیز ہے، لیکن اس کو آپ اگر ذہن نشین رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں، ورنہ آگے بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور میں عبادت، اور تم عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، صحیح ہے نا؟ اب تم درد تم، یہ لاسٹ کلاس میں آپ نے گردان پڑھی ہے، کسی کو گردان یاد ہوئی ہے آپ کے علاوہ؟ کوئی شریف آدمی سنائے، آپ کو تو یاد ہے نا؟ جس نے گزشتہ کلاس میں جہاں تک یاد پڑھی ہے وہ اس کو یاد ہو تو سنا دے۔ ہاں چھوٹو یاد ہے؟ دربا یاد نہیں ہوئی ابھی تک؟ کتنے سیکھے ہو گئے اس میں؟ 9 ہو گئے، ہاں 9 ہو گئے نا؟ 9 کسی کو یاد ہے تو بتا دے، سنا دے۔ نہیں آپ کا سنانا قابل قبول نہیں ہے۔ کر رہے ترجمے والی، کسی نے اس کو تھوڑا محسوس کیا ہے قرآن نماز میں پڑھتے ہوئے؟ جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہم نے پڑھا، سورہ قریش پڑھ لی، سورہ فیل پڑھ لی، یہ آپ لوگوں نے ترجمہ پڑھا ہے، ذرا اس کو نماز میں پڑھ کر ترجمہ جو آپ نے سیکھا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ پڑھیں، تو ایک لطف آئے گا آپ کو کہ جو ہم قرآن نماز میں پڑھ رہے ہیں وہ جو ہے نا ہمیں سمجھ بھی آ رہا ہے۔ یہی عربی سیکھنے سکھانے کا مقصد ہے، قرآن سے ہماری واقفیت ہو، ذوق ہو، حدیث مبارکہ سے ہمارا شوق بڑھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ آج 10 صورتیں پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ اگر آپ کا ذوق بڑھتا چلا گیا تو پورا قرآن بھی آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں کسی سے ترجمے کے ساتھ یا سمجھ کر، تاکہ آپ کو کیا ہو، جو قرآن میں ہم نماز پڑھتے ہیں یا تراویح میں نماز سنیں گے انشاءاللہ، یا ویسے ہی تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ہمیں، جیسے فی کا معنی پتہ ہے تو یہاں ہمیں ذہن میں کلک کرنا چاہیے کہ فی جو ہے نا وہ
میں کے معنی میں آتا ہے، علا کا معنی پتہ ہے، علا کے معنی پر ہے، تو آپ کا ذہن میں خود بخود کلک کرنا شروع کرے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ لام کا معنی ہم نے ابھی سیکھا، کے لیے۔ گو کہ ہر جگہ ایسا نہیں ہو، کبھی کبھار معنی جملے کے حساب سے چینج بھی ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو اکثر ایک چیز پتہ لگے، انا بے شک کے معنی میں آتا ہے، بار بار یہ لفظ ہم سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، الذین وہ جو، اس طرح کے معنی میں آتے ہیں۔ تو یہ آپ کو کیا ہے، بار بار چیزیں، اب وہ نئی آیت آئے گی تو آپ کو تقریباً یہ چیزیں پتہ ہی ہوں گی، پھر اس آیت کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ نے ذہن میں رکھے، اور آگے آپ کو ترجمہ کرنے میں یا سننے میں آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ابھی جو ہے وہ گردان کو مکمل کر لیں پہلے، ضرب تم تک ہو گیا تھا۔ مارا کے لیے کیا ورڈ ہے؟ کس نے مارا؟ تو نے مارا، ضربتا۔ یہ میں کہہ رہا تھا، ضرب تم، عبد تم۔ ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا۔ یہ جو ہے نا وہ 14 صیغے ہمارے مکمل ہوئے گردان کے، اور یہ اس میں سے آپ 9 پڑھ چکے ہیں، ہمیں صرف جو ہے وہ آج 5 دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی کانسیپٹ آپ سمجھ چکے ہیں۔ میں نے یہاں یہ جو آخر کے 5 دوبارہ لکھ دیتا ہوں، میں یہاں ایک ساتھ اس لیے لکھ دیے تاکہ جس نے نہیں لکھے ہو ابھی تک وہ لکھ سکے، اور ایک طرح سے ہم اس کو ایک جگہ سمجھنے میں آسانی سے کامیاب ہو سکیں جی۔ یہ جو آخر کے 5 ہے جو ہم نے نہیں پڑھے، اس کو دوبارہ لکھ رہا ہوں میں بڑا کر کے۔ ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، اب ذرا یہاں پہ دیکھیں، میں نے یہاں ایک ساتھ اس لیے لکھا ہے کہ پورا اسٹرکچر جو ہم نے پہلے دن سمجھا تھا اس کو دوبارہ ہم دیکھ لیں۔ یہ تینوں جو ہیں وہ مذکر کے ہیں، مذکر
تھرڈ پرسن. مذکر سمجھتے ہیں نا, تھرڈ پرسن کو یہ کہتے ہیں غائب. عربی لوگ کیا کہتے ہیں, عربی گرامر والے کہتے ہیں غائب. تو یہ تین ہو گئے مذکر غائب کے. اس نے مارا, اس نے مارا, ان دو نے مارا, ان سب نے مارا. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا واحد, تثنیہ اور جمع. پھر دیکھیں یہاں پہ یہ تین جو ہے وہ مؤنث ہے. اس کو اس طریقے سے آپ لکھ لیں گے ایک دفعہ تو آپ کو سارا پیٹرن سمجھ میں آ جائے گا اس کا. تھرڈ پرسن, مؤنث کا تھرڈ پرسن. اس ایک عورت نے مارا, ان دو عورتوں نے مارا, ان سب عورتوں نے مارا. اچھا, ہمارے احمد بھائی نے ایک چارٹ بھیجا تھا گروپ میں, اگر کسی نے غور کیا ہو عربی ووکیبلریز کا, وہ بھی ذرا دیکھیے گا. اس میں نئے نئے الفاظ ہیں جو جدید عربی میں استعمال ہوتے ہیں. وہاں پہ میں آج اتفاق سے میں گروپ کھولا تھا میں نے, تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں ایک ورڈ ہے حریم. حریم, تو اب حریم جو ہے نا عورت کے لیے, اب ہمارے یہاں جو کتابی عربی میں یا قدیم عربی میں ہم کہتے ہیں عورت کے لیے ورڈ آتا ہے امراتن. ہم نے پہلے پڑھا تھا شاید, رجل کے مقابلے میں امراتن آتا ہے, لیکن جدید عربی میں حریم کہتے ہیں عورت کو. حرمہ جمع آ جاتا ہے, حرمہ اس کی جمع آ جاتا ہے. تو حرمہ, حرمہ آپ وہاں جا کے حرمین شریفین میں سنیں گے ورڈ حریم, حریم, حرمہ. تو یہ حرمہ حریم یہ خواتین کے لیے وہاں آج کل بولا جاتا ہے. تو ہم شروع سے چل رہے ہیں کمپیئر کرتے ہوئے تھوڑا تھوڑا, تاکہ ہمیں ایک دم جو ہے نا وہ مشکل الفاظ جب ہم سنتے ہیں اہل عرب سے تو ہمیں کنفیوژن نہ ہو گیا یہ تو ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں, سنا ہی نہیں. تو یہ وہ چارٹ بھی ذرا آپ دیکھیے گا اور اس فرق کو بھی سمجھیے گا کہ دیکھیں امرأتن خاتون کے لیے آتا ہے, قرآن پاک میں بھی آیا ہے اذ قالت امرأۃ عمران, امرأۃ عمران, امرأہ عورت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, لیکن یہاں دیکھیں جدید عربی میں اس کو حریم کہتے ہیں, پورا ورڈ ہی چینج ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑا دیکھنی ہوں گی تاکہ آپ عربی کے پیٹرن کو اور جدید استعمال کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں گرامر کی بات کر رہے تھے, تو بات وہاں سے چلی تھی کہ اس چارٹ کو ذرا دیکھیے گا, اس میں مشکل الفاظ کے معنی ووکیبلریز دی ہوئی ہیں. درپتی, یہ یہاں پہ لکھتی ہے نا بڑا کر کے. اچھا, یہ بات ہو رہی تھی مؤنث کے تھرڈ پرسن کی. اس نے مارا, ان دو عورتوں نے مارا, ان سب عورتوں نے مارا. تثنیہ اور جمع, مؤنث کا تھرڈ پرسن. اب یہ ہے حاضر. حاضر کا مطلب سیکنڈ پرسن. تو نے مارا, تم دو مردوں نے مارا, تم سب مردوں نے مارا. مذکر حاضر, سیکنڈ پرسن, جس سے ہم بات کر رہے ہوتے, جو ہمارا مخاطب ہوتا ہے, اس کو عربی میں حاضر کہتے ہیں. مذکر حاضر یا مخاطب کہہ لیں آپ, جو ہمارا مخاطب ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ سیکنڈ پرسن ہے. تو نے مارا, تم دو مردوں نے مارا, تم سب مردوں نے مارا. ٹھیک ہے, مؤنث تھرڈ پرسن, مؤنث سیکنڈ پرسن, سوری. اب بچ جاتے ہیں دو آخر کے. اس میں تثنیہ کا کانسیپٹ نہیں ہے. میں نے مارا, ہم سب نے مارا. تثنیہ کا, ڈوئل کا یہاں پہ متکلم میں فرسٹ پرسن میں کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر دو کہنا ہے دو مردوں نے مارا تب بھی اس کے جمع کا ورڈ ہی آئے گا.
اور مذکر مونس کا بھی فرق نہیں ہے اس میں. تو اس میں خود مذکر مونس کچھ نہیں لکھ رہا, خالی فرسٹ پرسن لکھ رہا ہوں. متکلم کہتے ہیں اس کو یہ لوگ, اہل عرب جو ہے نا, عربی گرامر والے کیا کہتے ہیں؟ متکلم, فرسٹ پرسن. میں نے مارا, اب میں نے مارا چاہے وہ خاتون کہے یا مرد کہے, ایک ہی ورڈ ہوگا اس میں. میں نے مارا, میں نے مارا, ہم سب نے مارا. ضربنا یعنی ہم سب نے مارا. واحد اور پھر جمع, میں نے مارا اور ہم سب نے مارا. ٹھیک ہے جی. ترجمہ دیکھ لیں, میں جلدی سے پڑھ رہا ہوں دوبارہ. ضربا اس نے مارا, ضربا ان دو نے مارا, ضربو ان سب نے مارا. ضربت اس ایک عورت نے مارا, ان دو عورتوں نے مارا, ان سب عورتوں نے مارا. ضربتا, اب دیکھیں مخاطب آ گیا حاضر. تو نے مارا, تم دو نے مارا, تم سب نے مارا. تو ایک عورت نے مارا, تم دو عورتوں نے مارا, تم سب عورتوں نے مارا. ٹھیک ہے جی. ضربتو میں نے مارا, وعلیکم السلام. ضربنا ہم سب نے مارا. ٹھیک ہے, یہ وہی صیغے ہیں جو ہم نے آج نئے دیکھنے تھے, اس کو الگ سے میں نے یہاں لکھ دیا ہے. تو یہ اس میں تین جو ہے نا وہ مؤنث حاضر کے ہیں, سیکنڈ پرسن مؤنث کے ہیں, اور دو جو ہے نا وہ نیچے والے متکلم کے. اس کو ایک ساتھ لکھنا تھا پورا, اس لیے میں نے ایک ساتھ لکھ دیا ہے. باقی نئے صیغے یہ تھے, باقی آپ نے 9 پہلے سے پڑھے ہوئے تھے. یہاں تک اس میں کوئی سوال تو پوچھ لیں. ترجمہ لکھنے کی ضرورت ہے تو لکھ دوں, ورنہ پھر آپ خود سمجھ گئے. میں کہاں سے ہوگا؟ سیکنڈ پرسن مخاطب جس سے ہم بات کر رہے ہیں. تو مؤنث سے خاتون ہے تو ہم کہیں تو نے مارا, تجھے ایک عورت نے مارا. ٹھیک ہے جی. تو نے مارا, تو نے مارا ہم کہیں, یا تو ایک عورت نے مارا کہیں. ایک عورت اس لیے کہتے ہیں یہاں پہ تاکہ ہم فرق کر سکیں. اردو میں بول چال میں تو ہم ایسا نہیں کہتے کہ تجھے ایک عورت نے مارا, خالی تو نے مارا کہتے ہیں. صحیح ہے جی. ترجمہ اگر لکھنے کی ضرورت ہو تو بتا دیں, اگر سمجھ آ گیا تو آگے بڑھتے ہیں. میں نے مارا, ہم نے مارا. اب میں نے مارا چاہے وہ خاتون ہو یا چاہے مرد ہو, ایک ہی لفظ کہا جائے گا. ضربتی, ضربتما, ضربتن, ضربتو, ضربنا. ابھی اس جو احمد بھائی نے گروپ میں وہ بھیجا ہے, چارٹ بھیجا ہے, اس میں ایک ورڈ ہے چائے کے لیے, ورڈ ہے شائی. کیا ورڈ ہے؟ جدید عربی میں چائے کے لیے کیا ورڈ یوز ہوتا ہے؟ اب عربی زبان میں چے تو ہوتا نہیں ہے, چے نہیں ہوتا نا, ہوتا ہے. تو اب یہ جو ہے وہ اس چائے کے لیے عربی میں وہ شائے کا ورڈ یوز کرتے ہیں. تو اگر کسی کو یہ جملہ کہنا ہے, تکلم کی میں بات کر رہا ہوں جملہ بنانے میں, کہ میں چائے پینا چاہتا ہوں, جملہ کیسے بنے گا؟ چاہتا ہوں کے لیے ورڈ آ چکا ہے پہلے بھی, اریدو. کیا ورڈ ہے؟
اریدو ان اشربا، شرب، شرب کے معنی پینا، شربا پینے کے معنی میں آتا ہے، مشروب جسے ہم کہتے ہیں. تو اریدو ان اشرب الشاء، میں چائے پینا چاہتا ہوں. کس طرح کہیں گے؟ اریدو، بولیں سارے، اریدو ان اشرب الشاء، میں چائے پینا چاہتا ہوں. اریدو کا معنی چاہنا. میں لکھ دیتا ہوں جملہ. شایا، اریدو ان اشرب الشاء. اریدو. اچھا، یہ جو وائٹ بورڈ ہے یا کہیں پہ بلیک بورڈ ہو تو وائٹ بورڈ کے لیے عربی میں ورڈ آتا ہے سبورہ. کیا آتا ہے؟ سبورتن. یہ آپ کی ووکیبلری کا ہم نے ایک کالم بنایا تھا، اس میں آپ اس کو ایڈ کر دیں. سبو، سبورتن. پھر ڈسٹر ہیں ہمارے پاس، تو ڈسٹر کے لیے 2-3 ورڈ آتے ہیں. نشافہ بھی کہتے ہیں اس کو، نشافہ. نشافتن ڈسٹر کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے. یونیفارم کے لیے کیا آئے گا؟ یونیفارم کے لیے دیکھنا پڑے گا، اس کو دیکھ لیتے ہیں. جملہ بتا، جملے میں شاید بن جائے. میں یونیفارم پہنتا ہوں، یونیفارم خریدتا ہوں. دیکھ لیتے ہیں اس کو، یونیفارم کے ورڈ کو. وردی کے اریدو ان اشرب الشاء. اچھا، ڈاکٹر کے لیے اگر میں نے آپ کو شاید بتایا تھا، کلینک جاتے ہیں یا ہاسپٹل جاتے ہیں تو ہاسپٹل کے لیے مستشفیٰ، مستشفیٰ کہتے ہیں. اور جو ہے وہ ڈاکٹر کے لیے طبیب کا ورڈ بھی ہوتا ہے. طبیب اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. طبیب کا ورڈ بھی ڈاکٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ اگر آپ، میں نے آپ کو ہوٹل کے حوالے سے بتا دیا تھا شاید، ہوٹل کو فندق کہتے ہیں. اور ٹیکسی کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیکسی جو نا وہاں پہ آپ کو، ویسے تو گاڑی کا میں نے آپ کو بتایا نا، گاڑی سیارہ کو کہتے ہیں. گاڑی کے سیارہ کا ورڈ جو آتا ہے. لیکن آپ اگر وہاں پہ دیکھیں حرمین شریفین میں تو وہاں پہ آپ کو ٹیکسی کے اوپر جو نا یہ لکھا ہوا مل جائے گا، اجرا. اجرت ٹیکس. تو ویسے اجارہ، اجرا یہ کیا ہے؟ کرائے کے معنی میں آتا ہے استعمال. تو کرائے پہ ٹیکسی چلتی ہے، اس لیے اس کا یہ معنی آپ کو ملے گا.
اچھا میں نے ابھی ضمناً شروع میں بات تھوڑی سی کی جمع کی، تو دیکھیں عربی میں تثنیہ بنانے کا تو پیٹرن ہے، الف نون یا نون کا اضافہ آپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پہلے کئی بار ڈسکس کر لیا ہے. لیکن جب جمع ہم بناتے ہیں جمع، تو جمع کا کوئی فکس قاعدہ نہیں ہے. بعض جگہوں پہ تو آپ واو نون یا نون لگا سکتے ہیں، یا تھوڑا سا میں شاید مجھے لگتا ہے جلدی بول رہا ہوں تو آپ لوگ روک دیا کریں مجھے، کہ کوئی بات اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ سمجھ نہیں آئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اس لیے آپ شاید کچھ سوال نہیں کر رہے، لیکن چہروں سے لگتا ہے کوئی کنفیوژن ہے. اب دیکھیں میں لکھ دیتا ہوں دوبارہ کہ تثنیہ کے لیے عربی میں کیا آتا ہے، الف نون اور یا نون. اب جیسے رجلانی رجلینی، یہ ہمارے پاس مثالیں ذہن میں ہونی چاہیے. جمع کے لیے ایک پراپر جو قاعدہ ہے نا، وہ قاعدہ یہ کہتا ہے کہ واو نون یا نون لگا دیں. لیکن اس یا نون میں اور اس یا نون میں فرق یہ ہے کہ یہاں پہ زیر آتا ہے نا، رجلینی رجلانی رجلینی. یہاں پہ زبر آئے گا، واو نون اب جیسے نا کافر کی مثال لے لیں، کافرون اور کافرین. اب دیکھیں یا نون یہاں پر بھی آ رہا ہے، یہاں پر بھی آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ زبر ہے، یہاں پہ زیر ہے. کافرون یہ واو نون اور یا نون جمع کی علامت ہے، یہاں پہ یا نون اور الف نون تثنیہ کی علامت. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. مسئلہ یہ ہے کہ تثنیہ کا تو فارمیٹ ہمارے پاس موجود ہے، تثنیہ کا انداز یہی ہوتا ہے، تثنیہ اس سے ہٹ کر نہیں آتی کبھی بھی، یا تو واو نون ہوگا یا نون ہوگا. لیکن جب ہم جمع کی بات کرتے ہیں تو جمع کی بات یہاں پہ پوری نہیں ہوتی ہے. جمع کے بعد الفاظ تو اس طرح بن جائیں گے، لیکن باقی دیگر جو الفاظ ہیں نا وہ کوئی قاعدے یا فارمیٹ کے تحت نہیں آتے. اس میں اہل عرب جو ہے وہ جس طرح سے جس وزن پہ جمع کو لیتے ہیں وہ جمع اس طرح آتی ہے. ہمارے پاس اس کا کوئی کرائٹیریا یا کوئی قانون یا قاعدہ نہیں ہے. اہل عرب جس طرح سے جس طریقے سے وہ جمع یوز کریں گے ویسے ہی وہ جمع یوز ہوتی ہے. جس سے میں نے آپ کو مثال دی تھی ابھی کفار، ٹھیک ہے نا. اب دیکھو ایک ہے کفار، میں کچھ جمع یہاں میں مٹا رہا ہوں، اس کو کچھ جمع میں لکھ رہا ہوں. یہاں پہ دیکھیں آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو بالکل الگ الگ پیٹرن سے ہے، کوئی اس میں وزن سیم نہیں بن رہا. یہاں پہ نا کافرون عابدون، یہاں تو آپ کو وزن سیم مل جائے گا، یہاں تو ایک قاعدے کے تحت آپ لگا رہے ہیں، واو نون یا نون لگا رہے ہیں. لیکن جو اس سے ہٹ کر جمع ہے وہ ہم اگر دیکھنے جائیں تو لاکھوں کروڑوں بن جائیں گی مثالیں. لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ ہمارے ضابطے میں یوں نہیں آ سکتی کہ جو اہل عرب جس طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں ہمیں وہی فالو کرنا ہوگا. جیسے میں مثال لکھوں ایک کفار کفارن. اب دیکھو اس کا وزن بالکل الگ ہے، تشدید بھی آ رہی بیچ میں. کافارا تو کفر، یہ تو اس کا اصل ورڈ ہے، روٹ ورڈ ہیں اس کے، حروف اصل تو یہی ہیں. لیکن پھر جمع دیکھیں کیسے بن رہی ہے، کفارن. ایک مثال یہ لکھ لی ہم نے. پھر جو ہے نا آپ قلم کی جمع اقلام، اب اس میں شروع میں حمزہ بھی آ رہا ہے، قلم میں تو حمزہ نہیں تھا، یہاں دیکھیں جمع میں حمزہ بھی آ رہا ہے، اقلام. پھر آپ دیکھیں کتاب کی جمع کیا آتی، کتب، ایک ورڈ ہی کم کر دیا ہم نے، کتبن. ٹھیک ہے جی، یہ الگ طریقے سے جمع آ رہی ہیں.
پھر دیکھیں اور کیا مثال ہو سکتی ہے. ان کے ساتھ یہ قانون لگانا چاہے کلے موجود نہیں لگے گا. یہاں یہ تو مسئلہ ہے, یہاں پہ اس طرح کے قاعدے نہیں لگیں گے. آپ کہیں میں قلم کے آگے قلم منہ نہ کر دوں, ایسا ہوگا نہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس میں آپ کو کہیں کہیں ملتے جلتے وزن مل بھی جائیں گے, لیکن ویسے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ اقلام, اس کے وزن پہ آپ دیکھیں تو انوار, نور کی جمع انوار آپ کو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو ہے وہ اس کی طرح مدارس دیکھ رہے ہیں آپ, مدرسے کی جمع کیا آ رہی ہے؟ مدارس. یہ بھی اردو کا ورڈ ہے, سوری عربی کا ورڈ ہے, اردو میں بھی یوز ہوتا ہے مدارس. یہ بھی جمع ہے, یہ اپنا ایک وزن ہے مدارسو. تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں جو ہے وہ ہمیں عربی زبان میں ملتی ہیں کہ عربی میں جو جمع ہے, جمع کی کوئی ہمارے پاس لمیٹیشنز نہیں ہے. بہت سارے اس کے وزن ہمیں اہل عرب جس طرح سے استعمال کرتے. اچھا, اس کو بعض لوگوں نے قاعدے قانون کے تحت لانے کی کوشش کی بھی ہے, لیکن اس کو اس اسٹیج پہ جو ہے نا وہ ذہن نشین رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک اور مجھے یاد آئی, عربی میں مہینے کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں, شہر. شہر, شہر نہیں, شہر, شین پہ زبر. قرآن پاک میں ہے نا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے, شہر. تو قرآن پاک میں بھی یہ ورڈ آیا ہے شہر. اب اس کی جمع آپ دیکھیں بالکل الگ وزن سے آتی ہے. شہر کی جمع کیا آتی ہے؟ اشہر. کیا آتی ہے؟ اشہر. اب اوپر دیکھ لیں, کسی بھی وزن سے یہ میچ نہیں کرتا. قرآن پاک ہی میں یہ جمع آئی ہے. کہاں پہ آئی ہے؟ الحج اشہر معلومات. کوئی حافظ ہے؟ نہیں, دوسرے بار حفظ نہیں کیا کسی نے؟ ہاں, ٹھیک ہے. الحج اشہر معلومات. اشہر یہ جمع کا ورڈ ہے, شہر کی جمع ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ, چند مثالیں میں نے لکھی ہیں, ابھی درجنوں مثالیں بن جائیں گے ہم بنانے بیٹھیں گے تو سوچ کے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جمع میں آپ کے پاس کوئی پیٹرن نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ورڈ آیا, ہم اپنے طالب علمی کے طور پہ دیکھیں, ایک طالب علم دیکھیں تو کس طرح سے دیکھیں گے کہ کوئی ورڈ ہمارے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کام کرنا ہوتا ہے. یہ اصول یاد رکھیے گا, عربی میں اگر آپ کو گرپ مضبوط کرنی ہے تو ایک چیز پہچان لیں کہ سب سے پہلے ہم جو ہے نا فوکس کریں گے اس کے روٹ ورڈز پہ. روٹ ورڈز کا مطلب اس کے حروف اصل کیا ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ میں غور کروں نا تو حروف اصل مجھے کیا مل رہا ہے؟ کافارا, کفر. تو یہ آپ کو حروف اصلی اگر نکالنا آسان ہو گیا نا تو آپ اصل معنی تک, ترجمے تک پہنچ جائیں گے. اس طرح یہاں پہ میں نے شین ہا را نکال لیا, میں نے کہا یہ شہر جو ہے نا اس کے حروف اصلیاں ہیں. تو یہ ایک عربی کے آپ سمجھنے کے ٹپس میں سے ایک بہتر آپ کو اصول ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی ترجمہ کر رہے ہیں یا کوئی ورڈ کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کے روٹ ورڈز کو پکڑیں, اصل ورڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے اتنا آسان انیشیل اسٹیج پہ نہیں ہوتا ہے, لیکن فارمیٹ یہی ہے. آپ کو آہستہ آہستہ اس پہ محنت کرتے رہنا ہے تو انشاءاللہ یہ چیز بھی آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی. اور تھوڑا گرامر بھی ہم آگے پڑھتے رہیں گے
جب بھی آپ کو زندگی میں موقع ملے تو یہ آپ کو چیزیں اس طرح سے اس اپروچ پہ لے کے چلنی کہ روٹ ورڈز نکالیں، اس سے پھر آپ اس کی لفظ کی تحقیق پر پہنچ سکتے ہیں کہ جمع تھا، واحد تھا، تثنیہ تھا، اس کا معنی کیا بنیں گے اور پھر اس سے ملتے جلتے اگر کوئی اور الفاظ ہیں، کوئی اور معنی ہے تو ان میں فرق کیسے کریں گے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. اگر اس میں عمدہ دماغ ہے جیسے شہر کا شہرون کر دیا تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ کیا کر دیا جائے اس کا؟ شہرون بلد نون اور نون لگا دیا نہیں بنے گا، یہ گرامیٹیکل مسٹیک ہو جائے گی، بلینڈر ہو جائے گا. مطلب یہ کہ کوئی بے معنی لفظ بن جائے گا، یوز لیس بن جائے گا، کوئی ورڈ ہی نہیں ہوگا اس کا. شاہرون کہیں ایسا ہوگا کہ کوئی لفظ مل کے کچھ بن جائے گا، لیکن اکثر آپ کو ایسا کوئی میننگ فل لفظ نہیں ملے گا اس طرح. ٹھیک ہے جی، چلیں جی دعا خیر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. مولا کریم رؤوف رحیم، ہم تمام کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں مقبول فرما. ایک لمحے کی برکت سے ہم تمام کو کروڑ رحمتیں برکتیں عطا فرما. مولا جو ہم یہاں سیکھنے آئے ہیں پروردگار، ہمارے سینے کو کشادگی عطا فرما، قلب کو وسعتیں عطا فرما. تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ زبان قرآن کی زبان سیکھنا ہمارے لیے آسان فرما. پروردگار ہمیں علوم دینیہ میں دلچسپی نصیب فرما، رغبت عطا فرما، اور پروردگار ہمیں جو اچھی باتیں ہم سیکھتے ہیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرما، دوسروں کو اس کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جتنے احباب اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اپنے مصروفیات کو ترک کر کے حاضر ہیں، پروردگار دونوں جہاں کی بھلائیاں ہم تمام کو نصیب فرما. بالخصوص جو یہ ہمارے بھائی اہتمام کرتے ہیں پروردگار ان کے لیے تو آسانیاں فرما، ان کی مدد فرما، ان کے بہتر معاونین پیدا فرما. بالخصوص ہمارے عمران بھائی کی والدہ علیل ہیں، پروردگار انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اور بھی جتنے احباب ہمارے اعزاء اقرباء ملنے جلنے والے بیمار ہیں، تمام مسلمانوں کو پروردگار شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما. اور بھی جتنے احباب یہاں موجود ہیں پروردگار، جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے سب کی جائز مرادوں کو، نیک التجاؤں کو پورا فرما. ہماری اور پوری امت کی تمام مشکلات کو دور فرما، ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرما. آمین 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 بجائے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.